بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے. کچھ باتیں تھیں جو مجھے لگا کہ لائیو آ کے کرنی چاہیے، تو سوچا کہ کیوں نہیں موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. یوزلی میرا لائیو ہمیشہ وینسڈے کو ہوتا ہے. آج ابھی سنڈے کی رات ہے یہاں پہ یو ایس اے میں، اور منڈے شروع ہو چکا ہوا ہے کافی سارے ممالک میں. پچھلے چند دنوں میں کچھ بیہیویئرز میں نے دیکھے، اور ان بیہیویئرز کو آبزرو کیا، اور کنٹینیوسلی اور بڑی خاموشی سے آبزرو کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ چھٹیاں ہوتی ہیں یا فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں یا لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کسی خوشی میں کسی غمی میں، تو بہت کچھ جو ہوتا ہے پریویس، یعنی کہ پرانی بہت ساری باتیں، نئی بہت ساری باتوں، ایک کھچڑی سی بنی ہوتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے نظریے سے بات سوچ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جو میرا کیا کہتے ہیں جائزہ تھا وہ یہ تھا کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت ساری انکہی باتیں ان کی جمع ہوئی ہوتی ہیں، یا ان کی کوئی بیڈ ہسٹری ہوتی ہے، یا ان کے درمیان کوئی ایسی تلخ یادیں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بڑا ان ایزی فیل ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے کا سامنا کرنا، تو فطری طور پہ انسان تنگ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے. نہیں دل کرتا کہ بھائی ان کے درمیان میں جا کے بیٹھے، یا نہیں دل کرتا کہ میں ان سے بات کروں. لیکن انسان کی ایک اور بڑی عجیب نیچر ہے کہ خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، اٹس اوکے. اور اسپیشلی یہ تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں، یا جو عام مینگو پیپل، ہم نماز قرآن پڑھنے والے لوگ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں، اللہ کو تو منہ دکھانا ہے نا، اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے. اور لوگ اونچا اونچا اپنے آپ کو سناتے ہیں، اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے کر لیتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اگر اپنی دل کی تنگیوں اور کجیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کچھ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے ہیں، یا پرانی باتوں کو بھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک اپنے آپ کو لے کر آنا جہاں پہ آپ کہو کہ میں نے سارے پرانی باتوں کو ختم کیا. کیونکہ ہمارے اپنے دماغ میں ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے، اور ہمارا جو ذہن ہے، یا جو ہمارا امیگڈلا ہے بیسکلی، جو ہمیں کہتا ہے کہ تم خطرے میں ہو، کہ تم خطرے میں ہو، اور اوپر سے شیطان کا وسواس بھی ہو. مطلب امیگڈلا جو برین کا حصہ ہے جو ایموشنز کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا اور ہمارا ہیپو کیمپس جو ہوتا ہے جو لاجک کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان میں ایک جنگ چھڑی ہوتی ہے، ہمارے دل میں ایک جنگ چھڑی ہوتی ہے. اور جیسے ہی سامنے والا شخص اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے آپ کو سارے پاس کو پیچھے رکھ کے میں ان سے سلام کرنے جا رہی ہوں، یا میں ان سے بات چیت کرنے جا رہی ہوں، یا میں ان کو اپنے گلے لگانے جا رہی ہوں، یا میں ان کو ان کی خوشی پہ مبارکباد دینے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. اور آپ جاتے ہو اپنی ایک نیتی سے جاتے ہو، اور سامنے والے کا وہ رویہ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پھر انسان واپس اس رویے پر آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے تو پتا تھا، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ویسے ہی ہیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. لیکن کبھی رک کے سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ سے اپنی کہانی لکھنے کا، ان لوگوں کے ساتھ یا ویسے جنرل. آپ کسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہو، آپ دنیا میں اکیلے آئے ہو، unless you are twins or triplets، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی ہر بندہ اپنے سیکنڈ سے آیا ہوتا ہے اس دنیا میں. آپ دنیا میں اکیلے آئے ہو، اور ہم نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. ہم رشتوں کے ساتھ جڑے بندے اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اکیلے ایک دوسرے کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں ہے، ٹھیک. لیکن جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن نہیں حاصل کرتے جو ہم لے کے گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ شخص اس قابل نہیں ہے، یا شاید اس شخص میں، یا شاید اس نے میری نیک نیتی پہ شک کیا ہے، یا پتہ نہیں دیکھا یہ ہے ہی ڈھیٹ، یا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. میں بس اس بات کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں آج کہ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھوں گا کہ جو تم عمل کرتے ہو، تمہارا عمل. ہمارا عمل کیا ہے؟ اگر ہمارا پورا فوکس اس بات پہ ہو جائے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں،
ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا برداشت کرتے ہیں، ہم کتنا درگزر کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو بہلاتے ہیں، ہم کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. اگر صرف کیونکہ ہماری سوچ ہم ہی ہیں. انسان بہت ایگوئسٹک ہے. جب آپ غصہ کر رہے ہوتے ہو تو انسان کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے ایسے بات کرے، اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، اس نے میری تذلیل کی ہے، اس نے. تب بھی آپ میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں سے اس میں کا جو سفر ہے، یعنی کہ اپنی ذات کے اندر جو ہم اپنی ہی طواف کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کی جو صحیح ہے، اس سے نکل کے اپنے رب کے حضور جو اپنے آپ کو ہم ہمبل کر لیتے ہیں. ہمبل کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ جھکا لیتے ہیں. وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں، وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں. یہ باتیں نئی نہیں ہیں، اور یہ باتیں کوئی بہت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے بڑی جی کی کوئی بہت بڑی کوئی اپنے انہونی بات کرتی ہے. ہمارا دین ہمیں روزمرہ کی زندگی میں آپ سیرت پڑھیں تو وہ یہ سکھاتا ہے، دین پڑھیں تو یہ سکھاتا ہے، قرآن پڑھیں تو سکھاتا ہے، اگر آپ ہیومن سائیکالوجی پڑھیں تو وہ بھی سکھاتا ہے. کتنی ریسرچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھی زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رشتہ داریاں بنا کے رکھی ہیں. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پھنس جاتے ہیں جہاں پہ وہ باؤنڈری کریٹ نہیں کرتے، جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا کریں، اور اگر ہم برا کریں گے یا اگر ہم وہ کریں گے جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا وہ نہیں کر پائیں گے جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور پھر ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنی باؤنڈریز نہیں سیٹ کرتے، اپنی بات کو صحیح طرح سے کنوے نہیں کرتے. کبھی ہم سے ہمارے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، کبھی ہمارے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، کبھی کہیں کا غصہ کہیں نکلتا ہے جس سے جو بات کرنی ہے وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہت تکلیف میں ہیں، مجبور ہیں، اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. میں اس کنیکشن کو بہت دیر سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اپنی ہم میں سے نکلتے ہوئے اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں. سال ہاں سال، بعض اوقات موت تک کا سفر، بعض اوقات اچانک سے موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، استطاعت ہی نہیں ملتی، توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم اپنی میں سے نکل سکیں. کوئی بہت تنگ ہو، کوئی بہت ستایا گیا ہو، کسی کے رشتہ دار، کسی کا زوج، کسی کی اولاد انتہائی مشکل ہو اور دل بہت دکھا ہو، تو وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. اور بعض اوقات لوگ اتنا دل دکھاتے نہیں جتنا ہم اپنا خود ہی دکھا بیٹھتے ہیں، جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوئی بڑی پیڑی گئی ہے، ہم ہیں ہی بہت اسپیشل. اور میں یہ بھی بات سمجھنے لگ گئی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اسپیشل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی یونیک نہیں ہے. ہماری ایبلٹیز، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن یونیک ہوتا ہے، لیکن ہم سب عام لوگ ہیں. ہم نے چوز نہیں کیا ہم کس گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے چوز نہیں کیا ہم کون سے معاشرے سے، کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے کچھ بھی تو چوز نہیں کیا. کیا چوائس کیا ہے ہماری؟ ہم شادی کس سے کر رہے ہیں، یہ چوائس ہے. یا ہم کیریئر کون سا پڑھیں گے، یہ چوائس ہے ہماری. یا ہم گاڑی کون سی لیں گے، یہ چوائس ہے ہماری. یا ہم اسکول میں کون سے جائیں گے، یہ چوائس. کیا یہ واقعی میں ہماری چوائسیز ہیں؟ کیا یہ واقعی میں ہماری چوائسیز ہیں، یا وہ رزق ہے جو ہمارا لکھا ہوا ہے، ہم صرف اس تک پہنچ رہے ہیں، ہم صرف اس کی چاہ منشا دعا کر رہے ہیں؟ کیا چوائس پتہ کہاں ہے؟ چوائس ہے اپنے دل کو صاف رکھنے کی. ہم یہ نہیں چوز کرتے کہ ہم نے دل کو صاف رکھنا ہے، ہم نہیں چوز کرتے یہ. ہم کہتے ہیں کہ کوئی آ کے تو منائے ہمیں. ہم روٹھنے کی چوائس رکھتے ہیں، ہم بغض پالنے کی چوائس رکھتے ہیں، ہم جھوٹ بولنے کی چوائس رکھتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں یہ نوٹس کیا کہ کچھ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن آپ کی ایسوسیشن ان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو منہ پہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی چپ کر جاؤ، تم بہت جھوٹے ہو، بس کر دو.
آپ نہیں کہہ سکتے ہو ان کو، ظاہر سی بات ہے، آپ نے اپنے گلے تھوڑی ڈالنا ہے کسی کو، لیکن آپ بس جی جی کرتے جاتے ہو، آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہے، کیونکہ اسی میں ہماری جو ہے وہ نجات ہے۔ ایک دفعہ سیرہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، اور ایک شخص دروازے پر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ جو شخص ہے یہ کمال بہت زیادہ جھگڑالو ہے، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا جو طریقہ کار ہے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اسے اچھے طریقے سے گریٹ کیا، اس کی بات سنی، اور جس طلب سے وہ آیا تھا وہ بات سنی، اس کو مطلب کہ سیٹسفائی کیا، اور پھر وہ بندہ چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ بڑا جھگڑالو شخص ہے۔ میں نے کہا تھا ہاں ہے وہ، اور اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ میں نے انتہائی نرمی سے میں اس کے ساتھ پیش آیا، اور میں نے بات ٹو دا پوائنٹ بات کی، نہ بات کھینچی، نہ اس کو میں نے اندر انوائٹ کیا گھر کے، نہ میں نے بس جہاں پہ وہ کھڑا تھا جو اس کی بات تھی وہ سنی، اور اس کی بات کا جواب دے کے مختصر بات رکھی، اور بس۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شخص ہے اے اور وہ نارسسسٹک ہے اور اس کی ایک فطرت ہے اور اس کی ایک طبیعت ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، اور اس کے بدلنے کا آپ ویٹ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اس نے تو نہیں بدلنا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہو السلام علیکم، وعلیکم السلام، جتنا ہے جو ہے بس سن لیا۔ نمبر ایک ریفلیکشن کیا ہے میرا نمبر ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ اپنی میں سے نکل کے دیکھو کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کیا برا لگا، میرے ساتھ کیوں یہ کیا گیا، کیونکہ ہم اسپیشل نہیں ہیں۔ یہ نمبر ایک پوائنٹ میں ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اسپیشل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم کوئی لکھوا کے لائیں کہ جی ہم بڑے وی آئی پی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی کمیونٹیز نے، ان کے خاندان والوں نے بہت بہت پیڑی کی تھی، بہت بہت بری کی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ، اور یہ اصول ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ ٹیسٹڈ کون سے ہوتے ہیں تو انبیاء کرام ہی تھے جو ٹیسٹڈ تھے، یعنی کہ اللہ کے محبوب ترین لوگ۔ تو وہ جو ایکچولی میں قرآن میں لکھ دیے گئے ہیں لوگ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے چنے لوگ، جو اتنے اسپیشل لوگ ہیں، جب ان کے ساتھ تمام دنیا والوں نے اپنے حربے ان پہ استعمال کیے اور ان کو تنگ کیا اور ان کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام کو فتح دی، اور انبیاء کرام کا جو پیغام ہے وہ پہنچا لوگوں تک، اور لوگوں کے دل بدلے۔ ایک پروسیس تھا۔ تو میرے جیسا عام بندہ اور یہ جو سن رہا ہے وہ لوگ، ہم کیوں اسپیشل ہیں؟ ہم اپنی میں سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ What have we done so special? What is so special about us? تو اس چیز کو سائڈ پہ کر دیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا۔ اپنی میں سے نکلو، اپنے آپ کو اتنا اسپیشل مت سمجھو، بہت مٹی خاک ہیں ہم قسم سے ہم مٹی خاک ہیں، ایک سیکنڈ میں ہیں اور ایک سیکنڈ میں نہیں ہیں۔ اپنی مرضی سے تو ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا کے نیچے نہیں رکھ سکتے، سانس نہیں لے سکتے، دل نہیں دھڑکا سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، یہ رب کے کن سے ہے۔ نمبر 2، جھوٹ مت بولو۔ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو جھوٹ ہی نہیں بولتے ہیں، اور لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگ اپنے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم عام زبان میں کہتے ہیں اپنی بات کے ساتھ 2 اور لگا دیں۔ مت لگاؤ، بات کرتے وقت سوچو، کیونکہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم الزام لگاتے ہیں لوگوں پہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، انتہا کا گناہ ہے یہ، انتہا کا گناہ ہے یہ۔ مت بولو جھوٹ۔ ٹھیک ہے ہم اسپیشل نہیں، اور ٹھیک ہے ہم اولیاء بھی نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے ہم بہت اچھے انسان نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے ہم اپنی غلطیاں کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم میں خطا کار ہیں۔ رب سے محبت کے دعوے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ اور پاسدار لوگ دین کی، جی جنہوں نے، نہیں میں یہ دینی لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ عام لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ میں ایک عام بندہ ہوں، مجھے سننے والا بندہ ایک عام بندہ ہے،
ٹھیک، یہ کوئی کلاس نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ ارم بن صفیہ کے پیج پہ کوئی ایک اسپیسیفک کلاس نہیں ہے، ہر طبقے کا بندہ سنتا ہے. اور میری دعا یہی ہے کہ یا رب جو بھی سنے اس کے دل میں کوئی اچھی بات بیٹھے. نہ میں خاص ہوں نہ سننے والا خاص ہے، خاص صرف رب کی ذات ہے. اور یا اللہ تو ہم سے کروا لے وہ سارے کام جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. آمین. مت جھوٹ بولا کریں، اور مذاق میں بھی مت جھوٹ بولا کریں، اور کسی سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مت جھوٹ بولا کریں. بہت بہت تکلیف دہ بات ہے یہ، بہت تکلیف دہ بات ہے. اور میں نے اندازہ تو نہیں، مطلب دیکھ رہی ہوں، آنکھ سے دیکھ رہی ہوں، کان سے سن رہی ہوں، لوگوں کے درمیان جو دل کی تنگیاں اور کجیاں ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایک چیخ رہا ہے کہ میرا سچ سنو، اور دوسرا جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ اتنا مضر ہے، اور اس کا جھوٹ اتنا اونچا ہے کہ اب اس کے کانوں کو بھی اس کا جھوٹ سچ لگتا ہے. سمجھ آئی میری بات میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کا وسواس، کسی شخص کا دل اگر تنگ ہو گیا ہے کسی کے لیے، اور اس کے دل میں گھٹن بھر گئی ہے کسی کے لیے، اور اس کے دل میں بغض بھر گیا ہے کسی کے لیے، تو پھر وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. اور جب وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو وہ ایسے جھوٹ بولتا ہے جو اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ دل کی ایک شدید بیماری ہے. اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ کہ جو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کرنے کا کام ہے وہ ہے دل صاف کرنا، اور وہ ہمیں نہیں کرنا آتا. لوگ کہتے ہیں تزکیہ کریں، لوگ کہتے ہیں تسبیح پڑھیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان نہیں رہتا. تسبیح پڑھنا کوئی آسان مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے پراپر تسبیح پڑھنا، میں کہتی ہوں صرف 100 دانے پڑھنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو اپنے دل کو یا اپنے آپ کو زبردستی اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہوئے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک تسبیح کر لیتے ہیں، تمام تر توجہ اپنے رب کی طرف کرتے ہوئے. ہمیں سے کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا دل نہیں صاف کرتے. ہماری سوچ، ہمارے وسواس، ہماری دل کی کجیاں تنگیاں ہمیں روکتی ہیں. آج میں نے ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھی، میں نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوریز پہ بھی ڈالی ہیں، پنجابی میں تھی وہ ویڈیو. ایک خاتون تھی، وہ مدینہ شریف آئی ہوئی ہیں، پرانی ہے، مجھے نہیں پتہ کس نے یہ ویڈیو ڈالی تھی، لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ مجھے یہ ویڈیو جہاں سے ملی وہ شخص خود مسلمان نہیں ہے. کسی نان مسلم نے کسی مسلم عورت کی مدینے میں بیٹھی ہوئی کی ویڈیو اپنے پیج پہ ڈالی ہوئی تھی، میرے انسٹاگرام سٹوریز پر ہے. وہ ایک عام عورت ہے، اس نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، اور جو اس سے بات کر رہی ہے، اس کو ریکارڈ کر رہی ہے عورت، وہ اس سے کوئی سوال کرتی ہے تو آگے سے یہ جو شخص ہے، یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اب عابدہ ہے وہ، یقیناً وہ رب کی محبوب لوگوں میں سے ہے، کیسے میں کہہ سکتی ہوں، بس اندازہ ہی ہے. اس کی بات سن کے دل کو یہ لگا، مجھے نہیں پتا. وہ اپنی زندگی کی بات بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے اللہ، اور اس کی ہر بات میں شکر ہے، اس کی زندگی اتنی ٹف ہے، وہ کہتی ہے شکر ہے جتھے رب جتھے رکھے وہ شکر ہے اللہ کا، جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہاں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے. میں کہوں تو کوئی کہتا ہے ہاں تمہارے پاس تو زندگی ساری آسائشیں ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو تم تو آرام سے شکر کر سکتی ہو. شکر کرنے کے لیے آسائشوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شکر کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. شکر کرنے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم اسپیشل نہیں ہیں، مٹی خاک ہیں، ہم مٹی خاک. جوڑے پہن لیں ہم لاکھوں کے، اور ہم پہنتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے جن کو ہم پہنتے ہیں اور اللہ کو پسند ہے.
الجمیل ہے، اللہ کو حسن پسند ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے استطاعت دی ہے، میں نے توفیق دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرو، اسے اچھے سے سلیقے سے استعمال کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لاکھوں کے جوڑے پہن کے اور لاکھوں کے کیا کہتے ہیں، ہزاروں میں بھی، سو میں بھی ہم خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دل کا مطمئن ہونا، قلب کا اللہ سے جڑے ہونے کے لیے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، وحدانیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم جس شخص کے خلاف اتنا بول رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، وہ برا ہے یا نہیں ہے، یہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ۔ آپ ان لوگوں میں سے ہو جو جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ ان لوگوں میں سے ہو جو سچ بول رہے ہیں، یا آپ ان لوگوں میں سے ہو جو ظالم ہے، یا آپ ان لوگوں میں سے ہو جو مظلوم ہے، اس کا فیصلہ تو صرف اللہ نے کرنا ہے۔ سٹوری اس سائڈ کی بھی سنی جائے گی، سٹوری اس سائڈ کی بھی سنی جائے گی۔ میں ایک چیز سوچ رہی تھی جب لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں نا، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ نا کسی میں جا کے کنفائڈ کرتے ہیں، وہ کسی کو جا کے نا اپنی سٹوری بتاتے ہیں، اس میں جھوٹ سچ مکس کر کے بتاتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور جب لوگ طیش اور غصے میں ہوتے ہیں اور چیزیں بہت بگڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جا کے کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، تم میرا ساتھ دو۔ لوگ کسی کا ساتھ مانگتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے حق میں فیصلہ کرے، چاہے وہ ظالم کے سامنے نہیں ہے، چاہے وہ مظلوم کے سامنے نہیں ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے یہ ملے، سیٹسفیکشن مل جائے کہ ہاں تم صحیح ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ؟ تو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جسٹس ملے، ہمیں جسٹس چاہیے۔ اور ہاں، جب مسلمان سچ بولتے تھے، تو ہمارے پاس ایسے قاضی تھے جو اللہ کے ولی تھے، ہمارے پاس ایسے ججز تھے جو حق فیصلہ کرتے تھے، جو ڈرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور ایک بڑی مشہور سٹوری ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی یقیناً۔ سیریا میں ایک دفعہ ایک قاضی تھے اور ان کو کسی جگہ پہ انوائٹ کیا گیا، وہ یوزلی جاتے نہیں تھے کیونکہ وہ شہر سے باہر تھا، لیکن یہ چونکہ ان کے کزنس تھے یا رشتہ دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ بری بات ہے، مجھے جانا چاہیے۔ انہوں نے بڑی دفعہ انوائٹ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بزی ہیں لیکن آپ پلیز آئیں، پلیز آئیں، پلیز آئیں۔ تو وہ چلے گئے۔ وہ جو قاضی تھے، اپنے مطلب کہ سٹی کے قاضی تھے، ویل نون فگر تھے، وہ چلے گئے دعوت پہ۔ تھوڑی دیر بعد شام ہوئی تو ان کو لگا جیسے کہ نا ان کا سانس بند ہو رہا ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی اور انہوں نے شہر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلنے لگی۔ وہ رستے میں تھے تو اچانک سے ایک عورت رستے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ پریشان ہوئے کہ رات کے اس وقت ایک عورت رستے میں بیٹھی رو رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، بی بی کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے رات کو اس وقت گھر سے نکال دیا ہے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جانے کا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، اور میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ تو اس شہر کے قاضی کو کاش میرے پاس بھیج دے کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ وہ جو قاضی تھے اللہ کے بندے تھے نیک، رو پڑے کہ اس لیے میرا سانس وہاں پہ گھٹنا شروع ہوا تھا کیونکہ رب کو اس عورت کی صدا جو تھی وہ مجھ تک پہنچانی تھی۔ انہوں نے اسی وقت اس خاتون کو اٹھایا اور اس کو کہا چلو میرے ساتھ۔ اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں ہی قاضی ہوں، نہیں بتایا اس کو کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے شوہر کے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں، چلو۔ گئے اور جا کے اس شخص سے بات کی اور فیصلہ یہی کیا کہ وہ اس طرح سے اپنی بیگم کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور اس عورت کے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہ سٹوری سننے میں کتنی اچھی لگتی ہے نا؟ سچی بھی ہے، یہ سچ حقیقت واقعہ ہی ہوگا، تبھی اتنا مشہور بھی ہے اور اتنی دفعہ سنایا بھی جاتا ہے۔ ہمیں فیصلے چاہیے ہوتے ہیں، ہم فیصلے مانگتے ہیں، پر کس بیس پہ ہمیں فیصلے چاہیے؟ کس بیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مظلوم ہیں؟
کس بیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری دعا ہی قبول ہونی چاہیے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی, میں نے کہا جو چور ہے اور جس نے کہ گھر میں چوری ہوئی ہے, دونوں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک نے مجبوری کے تحت چوری کی, بیرا روی کے تحت چوری کی, پھسل گیا, بھٹک گئی کوئی, اس نے اپنی مجبوری کے ہاتھوں چوری کی, رزق کمانے کی خاطر چوری کی, وہ بھی اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ بچا لے, پکڑا نہ جاؤں. جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یا اللہ میرے گھر کو محفوظ رکھنا, میرے گھر میں چوری نہ ہو. اللہ تو سب کی سنتا ہے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم بولتے کیا ہیں, ہم سوچتے کیا ہیں, ہمارا قول اور فعل کا تضاد کتنا ہے. اور جب رب فیصلے کر دیتا ہے تو کیا ہم مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا اور دوسروں کو ظالم سمجھنا, اور دوسرے اگر واقعی میں ظالم ہیں تو صرف اس بات کا انتظار کرتے رہنا کہ بھائی بجلی گرے گی شاید ان کے اوپر اور یہ مر جائیں گے اور ہماری زندگی سہل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. بندہ وہ بھی رب کا ہے, بندہ یہ بھی رب کا ہے. رب اس کو بھی موقع دیتا ہے کہ یہ اپنی استغفار توبہ کر لے, اور رب اس کو بھی موقع دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سنبھال لے, اور رب اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں مہلت دی جب تک میں نے تیری رسی نہیں کھینچی, اور رب اس کو بھی مہلت دیتا ہے کہ تو محنت کر, دعا کر, اپنی جگہ پہچان. کام دونوں نے کرنے ہیں, پر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ ریکگنائز کرتے ہیں؟ ہم اسپیشل نہیں ہیں. بات یہاں سے شروع کی تھی اور یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا چھوڑ دیں, اور اپنے آپ کو ظالم اور مظلوم کی کٹہرے میں رکھ کے اور اللہ سے ججمنٹ مانگنے کی جلدی نہ کریں. بعض اوقات ہم اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم خود کتنے ظالم ہیں, اور اگر رب کی ججمنٹ ہم پر آ جائے گی تو ہم شاید سہ بھی نہیں پائیں گے. تو نہ مانگیں اپنے لیے عذاب, بلکہ اپنے لیے آسانیاں مانگیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں حکمت, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں استطاعت, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں توفیق, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کریں ادا شکر. رب جتھے رکھے, جہاں پہ رب رکھے. اور جب وہ یہ بول رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی یہ کیا کہہ رہی ہے, رب جہاں پہ رکھے. تو ہاں, رب دل ہمارا جہاں پہ رکھے, اطمینان میں رکھے, تو رب تیرا شکر ہے. اور پریشانی میں بھی رب تو رکھ لے ہمیں, تو رکھ لے ہمیں اپنی عافیہ میں. رب جہاں رب رکھے, رب تو ہمیں اپنی عافیہ میں فرما, رب تو ہمیں اپنے مقربین میں سے فرما. آمین. بہت لوگ تکلیف میں ہیں, اور بہت لوگ دکھی ہیں, اور بہت لوگ پریشان ہیں, اور بہت لوگوں کے پاس بہت سارے مسئلے ہیں, اور کچھ کے مسئلے واقعی میں ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی پر مطلب محیط ہیں, زندگیاں گزر گئیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ سمجھ ابھی فی الحال نہیں آ رہا کہ مسئلے حل کیسے ہوں گے. پر وقت ایک جگہ پہ کھڑا نہیں رہتا, اور سوچ ایک جگہ پہ رہتی نہیں ہے, اور انسان حرکت سے باز نہیں آتا, چاہے وہ اچھی حرکت کرے یا چاہے وہ بری کرے. اپنی سوچ پہ خود سے کام کرنا انتہائی ضروری ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب دل ٹوٹا ہوتا ہے, یا انسان کا کانفیڈنس ٹوٹا ہوتا ہے, یا انسان کا حوصلہ پست ہوتا ہے, یا انسان کی انوائرمنٹ اتنی نیگیٹو ہوتی ہے کہ اس کا ویو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ سب لوگ برے ہیں, یا سب برا ہی چاہتے ہیں, یا سب کو مجھ سے کوئی مطلب ہی ہے, یا سب تھوڑی دیر کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں برے ہو جائیں گے. اگر آپ نے اپنا ویو پوائنٹ یہ بنا لیا ہے, اگر آپ اس قدر نیگیٹو ہو گئے ہوئے ہو, تو صرف ایک بات اپنے آپ کو یاد دلا دو کہ اللہ ہے, اللہ ہے. مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنی مشکلوں کو, اپنی تکلیفوں کو
یوں سمجھنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں سزا دے رہا ہے. رب 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے ہم سے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے، میرا بندہ جب مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے تو اس محفل میں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پر بچھا لیتے ہیں، ان پہ رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کا فیض حاصل ہوتا ہے. جب فرشتے، وہ محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کدھر سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ادھر سے آ رہا ہوں. کون تھا؟ یہ شخص تھا. کیا بات ہو رہی تھی؟ رب تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری بات ہو رہی تھی، میں نے ان سب کو بخشا، معاف کیا. جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر لمحے میں معاف کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہماری ہر بات کے لیے معاف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بار بار موقع دیتا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، تو کدھر شک کی گنجائش ہے کہ رب صرف سزا دیتا ہے؟ مشکل سزا کی طرح لگے. ہاں یہ ایک بات ہے، جو وقت نہیں کٹتا نا. جب ہم تکلیف میں ہوں تو کس کا وقت کٹتا ہے؟ وہی آدھا گھنٹہ جو ٹک ٹاک دیکھتے، اسنیپ چیٹ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے، یوٹیوب دیکھتے، مووی دیکھتے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے فٹ بال میچ دیکھتے، کرکٹ میچ دیکھتے گزر جاتے ہیں. لگتا ہے ابھی تو شروع ہوا تھا، ابھی ختم ہو گیا، ویکیشن پہ جاتے گزر جاتا ہے. وہی تکلیف میں وہ ایک پل یوں لگتا ہے کہ جیسے 10 صدیاں گزر رہی ہیں. مسکرانے کا دل نہیں کرتا. ہاں ہے تکلیف، ہے. کیوں ہم جھٹلائیں اس بات کو کہ تکلیف نہیں ہوتی؟ بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں ہم حساس ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ گزرے گا نہیں. پر کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ وقت گزرے گا نہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ وقت تھم گیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ سزا دے رہے ہیں؟ اگر اتنا آپ کو یقین ہے کہ اللہ سزا دے رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی توبہ کے رستے کھلے ہیں. پھر سجدے میں گر جاؤ اور گرے رہو سجدے میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ آسان ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ آسان ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور مشکل میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بھاری لگتی ہے نماز. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دل دکھا ہوتا ہے، گلے میں ہر وقت آنسو اٹکے رہتے ہیں، کسی کے مر جانے کا، کھو جانے کا غم ہوتا ہے، یا اپنی ذات کی نفی کا انتہا کا احساس ہوتا ہے، یا دھوکہ ملتا ہے، یا جو بھی آپ کی تکلیف پریشانی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہوتی. مطلب میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ کسی کی تکلیف زیادہ ہے کسی دوسرے کی تکلیف سے. جس کو تکلیف ہے نا اس کو ہے تکلیف، اور اسی کو پتہ ہے کہ اس کو کتنی ہے، اور اس کے رب کو پتہ ہے. اور ادھر بات ختم ہو جاتی ہے کہ ناپنا نہ شروع کر دو کہ نہیں تمہارے ساتھ، تمہاری تو صرف ٹانگ ٹوٹی تھی، میری تو ہاتھ پاؤں بازو سب کچھ ہی ٹوٹ گیا تھا. اس میں بھی جھوٹ، اور اس میں بھی جھوٹ اور ایگزیجریشن ملا دیتے ہیں کہ نہیں تمہارے ساتھ تو ہم ہمدردی نہیں کر سکتے، تم الٹا ہمارے ساتھ ہمدردی کرو. ایک عجیب ہم بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، ہم بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. یار تم کیا بول رہے ہو؟ تکلیف ہے، اور جس کی تکلیف ہے نا اس کو ہی پتہ کہ اس کی شدت کیا ہے. اور ہاں ایسے میں نماز بھی بوجھل ہو جاتی ہے اور دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور اس کو آپ ڈپریشن کہتے ہو، اس کو آپ ایک مینٹل سٹریس کہتے ہو، اور یہ آپ کی فزیکل ایبلٹی پہ، آپ کی سوچنے کی ایبلٹی پہ اثر رکھتی ہے، اور آپ ہل جاتے ہو. آپ کا پورے کا پورا فزیالوجی، آپ کی سائیکالوجی، آپ کا ایموشن، آپ کا اسپریچول سب کچھ ہل جاتا ہے. یہ فیکٹ ہے، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. غم ہوتا ہے، غم ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. جو ہمیں لگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ان چیزوں کے خوف کا جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ ہم اور غم جو ہم پال لیتے ہیں. ایسے چھوٹے بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کے سال ہاں سال اپنی زندگیوں کے برباد کر لیتے ہیں لوگوں کی باتوں کے پیچھے. کیوں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، سیڈنس.
Of course that is like Prophet sallallahu alaihi wasallam अगर ये बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये दुआ सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिफाइड है कि इंसान को दुख जोर से लगता है और चिपक जाता है उसके साथ. दुख की शिकायत करना इंसानी फितरत है, लेकिन दुख से निकल के आगे बढ़ना भी इंसानी काबिलियत है. और इसकी इस्तिताअत, इसकी ये बहादुरी, क्योंकि ये बहादुरी है, ठीक है, ये बहादुरी है, ये बहादुरी हमने ख़ुद अपने अंदर क्रिएट करनी है, क्योंकि इसकी इस्तिताअत, इसकी ना, इसकी जो चिंगारी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंदर हमारे अंदर डाली हुई है. हमें बस राइट टाइम पे उसको लाइट अप करना है, और उसके लिए भी हमें अल्लाह की मदद चाहिए, और हमें मांगना है कि अल्लाह बस उठा दे, करवा दे, समझा दे, बता दे, मैंने अपने आप को तुझ पे छोड़ा या रब. ये बातें बहुत हैं, और हर कोई सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, सोच समझ के बात नहीं करते लोग. मैंने कहा ना, मैंने किसी का कमेंट पढ़ लिया, उस बात पे मैं जवाब दे रही हूँ कि ज़ख़म सिर्फ जिस्म का नहीं होता, ज़ख़म ज़ुबान से जो दिए जाते हैं. आपको पता है प्रॉपर, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि और एक स्टोरी भी है, और एक कबीला था वो ये करता है. मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ. एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर एक शख्स को ये मारा जाए और इसी के साथ एक और शख्स को ज़ुबान से उसको लेट डाउन किया जाए या उसको गाली गलोच की जाए, तो उसके दिमाग में वही रिसेप्टर्स रोशन होते हैं जो कि फ़िज़िकल बीटिंग पे होते हैं. फिजिकल बीटिंग पे जो इंसान को तकलीफ महसूस होती है और दिमाग के रिसेप्टर्स ऑन होते हैं ना कि ओ तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें मार पड़ रही है, एग्जैक्टली जब ज़ुबान के खंजर चलाए जाते हैं तो दिमाग में वही रिसेप्टर्स ऑन होते हैं. इसीलिए पेरेंट्स को कहा जाता है कि खुदारा अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि अगर आप उनको हाथ से मार नहीं रहे हो लेकिन आप ज़ुबान से गंदगी बोल रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस बर्बाद कर रहे हो बोल बोल के उनको कुछ बुरा, तो वो एग्जैक्टली ऐसी है जैसे आपने किसी को मारा है. क्यों लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनकी हड्डियां दर्द करने जैसे ही हम, और मैं ये बात पहले कर चुकी हुई हूँ कि जैसे ही किसी को एकदम से कोई बात लगती है तो उसके जिस्म का जो कोई ना कोई हिस्सा दुखने लगता है, दर्द करने लगता है. अगर हम इतने कमज़ोर हैं कि हम समझते हैं कि लोगों की बातें, ये मैं कमेंट पढ़ के जवाब दे रही हूँ, अगर हम इतने कमज़ोर हैं और हम अपने आप को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हम अपने आप को लोगों की बातों के हवाले करते हैं, लोगों के हवाले नहीं करते हम अपने आप को लोगों की बातों के हवाले करते हैं. जब आपने अपनी ज़ात को इतना हल्का कर लिया है अपने दिमाग में कि आप किसी की बात को लेके बैठ गए हो. देखिए, शौहर बीवी लड़ते हैं, घर वाले लड़ते हैं, कोई शख्स घर के अंदर टॉक्सिक है, और अगर आप छोटे बच्चे हैं या अगर जी आपको ये सिखाया गया है कि हर बात, हर जुल्म जो है वो बुजुर्गी वालों का जो है वो इबादत समझ के आपको बोल फरमा लें और आप समझें कि जी आपकी कोई जगह नहीं है और आप कुछ बोल नहीं सकते, तो ये एक अलग जुल्म की कैटेगरी है. लेकिन आप जब किसी नए रिश्ते में बनते हो, किसी नए घर में जाते हो, और अगर आपकी तरबियत भी अच्छी है और आपका तक़वा भी है और आपको कभी धूप छाँव मिलती है ज़िंदगी में और आप कुछ चीज़ें आप तजर्बे से सीखते हो, तो अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो और आप एक स्पेसिफिक टॉक्सिक बिहेवियर या उस शख्स की टॉक्सिसिटी में फंस गए हो,
تو وہ ٹاکسک شخص تو کہیں نہیں جا رہا ہے، وہ اچانک سے اوور نائٹ تو کہیں نہیں بدلے گا. ہم لوگ یہ جو بات ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کی ٹاکسسٹی کے حوالے کر دیا ہے، رب پوچھے گا کیوں کیا، میں نے تو نہیں تمہیں اس کے حوالے کیا تھا. تو ہم کیا اللہ سے یہ آرگیو کریں گے کہ نہیں اللہ میاں جی آپ نے میرا رشتہ اس گھر میں کروایا تھا؟ تو اللہ کہے گا تم سب رشتوں میں بندھے ہوئے ہو، یہی تمہارا ٹیسٹ تھا. تو پھر ہم کہیں گے اللہ میاں جی سوری آپ نے ہمیں ساتھ میں مینیول نہیں دیا تھا، آپ کا قصور ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے رب کو؟ اتنا اپنے آپ کو اتنا ہلکا کر لیتے ہیں کہ ایک ٹاکسک میموریز سے کیسے بچ سکتے ہو. اپنے اندر خوشی پیدا کرو، ایسے کام کرو، اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف لے کے جاؤ، اپنی شکر مینٹالٹی کو بڑھاؤ تاکہ اس چیز سے فوکس ہٹا کے دوسری چیز پہ لے کر آ سکو. اس کے لیے تھراپسٹ کی ضرورت ہے تو تھراپسٹ حاصل کرو، کوچ کی ضرورت ہے تو کوچ حاصل کرو، دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے دوائیاں لو، تھراپی لو کچھ عرصے کے لیے. ڈو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. یہ ایسے نہیں ہوا میں تو تم بیٹھے بیٹھے غمگین نہیں ہو گئے تھے کوئی، اور ہوا میں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آپ کے اوپر کوئی مطلب کہ واردات ہو گئی. کچھ ٹائم لگانا اتنی توڑ پھوڑ کے لیے. اور آنیسٹلی ہم بچپن میں اتنے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں آ کے ازواجی زندگی کے ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے، وہ بچپن کا ٹوٹ پھوٹ جو ہوتا ہے وہ ازواجی زندگی کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. انر چائلڈ ہیلنگ ایک کانسیپٹ ہے، اگر آپ کو نہیں پتا میں اس بات کی بات کر رہی ہوں. اچھا بولا آصف علی شاہ نے، کہہ رہے ہیں ہر کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ انسان ہیں جھاڑو نہیں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تم رکھیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے کچھ بنا کے بھیجا ہے، کچھ سوچ سمجھ کے آپ نے روح پھونکی ہے. رب پہ یقین رکھیں. رب نے نہیں آپ کو کہا کہ اپنے آپ کو کسی کی یاد کے حوالے، کسی کی زبان کے حوالے، کسی کی بدتمیزی کے حوالے، کسی کی بدمزاجی کے حوالے کر دو اور اس کا ویٹ کرو. اس کا ویٹ کرو کہ بھئی یہ اب ٹھیک ہوگا تو پھر میری زندگی ٹھیک ہوگی. اس کی تو زندگی چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. مسئلہ تو آپ کو ہے. کس نے روکا؟ گو فار تھراپیز، گو آن لائن لیکچرز ڈھونڈیں، پتہ کریں کہ اچھا یہ ٹاکسک بیہیویئر کس طرح کے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی چاہیے، مجھے کون سی بات بولنی چاہیے، کون سی بات نہیں بولنی چاہیے. اپنے قرآن کی سمجھ کو بڑھائیں، کیونکہ ایکسپیرینس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہر بات کا جواب دینا اور ہر بات کے لیے لڑائی تیار رکھنا اور ہر بات کو کانفرنٹ کرنا اور ہر بات کو محاذ بنا لینا ضروری نہیں ہے. کون سی جنگیں لڑنی ہیں اور کون سی نہیں لڑنی ہیں. بہت برا لگتا ہے جب انسان کہتا ہے بھائی خاموش ہو جائیں، آپ صبر کریں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. جب کسی کو یہی نہیں پتا، جب کسی کو یہی نہیں یقین ہے کہ جسٹس ول بی سروڈ، اور مجھے اپنے کرنے کے کام کیا کرنے ہیں، اور مجھے اپنے اوپر کس طرح سے اعتماد کرنا ہے، اور مجھے اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اس سامنے والے کے حوالے اپنا دماغ گروی نہیں رکھ دینا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسئلے آسان ہو جائیں گے. الحمدللہ، الحمدللہ نوشین، جزاک اللہ خیر. I was triggered actually. I was triggered by a very narcissistic person جو اپنے آپ کو بہت اچھے اور بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں لوگ، اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے ہی دکھائے جاتے ہیں اور لوگوں کو برا دکھائے جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے ہو. آپ دعا کر سکتے ہو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہم سے دور رکھے، اور آپ ایسے لوگوں سے دور رہو. بعض اوقات لوگوں کو آئینہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ ہے نا، اللہ ہے نا. اپنے آپ کو بچانا سیکھو، اپنے آپ کو بچانا سیکھو ہم سے اور غم سے اور لوگوں کی باتوں کے بوجھ سے. بوجھ ہیں باتیں، لوگوں کے بیہیویئر بوجھ ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بس آنکھیں ناک منہ بند کر کے بس معاف کر دو اور
کچھ بھی نہ کرو اور بولو مت، اور نہیں. اگر کسی کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو تھریش ہولڈ تھا نا لاجیکل برین کا، وہ ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی بری نہیں ہے، یہ بھی انسان کی یہ بھی انسان کا ایک ٹیسٹ ہے. آپ دوائی لو، آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ اپنا ماحول بدل سکتے ہو بدلو، آپ آب و ہوا بدل سکتے ہو بدلو، آپ دوائیوں پہ جا سکتے ہو تھوڑے عرصے کے لیے، آپ دوائیوں پہ چلے جاؤ، آپ کسی قسم کی کوئی کلاسز لے لو، آپ کسی قسم کا کوئی کوچ لے لو، آپ اس تنگ ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے نکل کے کچھ ایکسٹرا کر سکتے ہو کرو. اگر اللہ کہتا ہے قرآن میں میری زمین تنگ نہیں ہے تو پھر مانو اس بات کو کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اللہ حق ہے. نہیں ہے زمین ہماری تنگ، ہماری سوچ تنگ ہے. ایسے جکڑ جاتے ہیں ہم خود ہی اپنے ہاتھ، ایک ہاتھ کے اوپر ہم دوسرا ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بند گئے، ہمارے ہاتھ بند گئے. کھول لو. ایسا آسان ہے کہنا، بہت 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 مشکل ہے کرنا. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں اور بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ بہت مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے. اگر مگر ایسے ویسے لیکن تو بٹ سو ہاؤ وین ڈو، یہ جو ساری ہیں نا، یہ سارے ہمارے لمیٹنگ بلیفس ہیں اور ہمارے ازمپشنز ہیں اور ہمارے انٹرپریٹیشنز ہیں، اور ہم نے اپنی قید ہیں، یہ ہماری قید ہیں، یہ الفاظ ہماری قید ہیں. سمجھیں اس بات کو. جب رب نے روح بھیجی تو روح کے ساتھ رزق بھیجا، روح کے ساتھ نصیب بھیجا، پر روح کو کہا روح تجھے عقل دی ہے، میں ہوں، مجھ پہ توکل کرنا، تقوی کرنا، اپنے کرنے کے کام کرنا، میں نے تجھے چوائس بھی دی ہے. اجازتیں مانگتے مانگتے یہ خراب ہو جاتا ہے، ویٹ کرتے کرتے. کہتے ہیں نا جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی پروٹیکشن کرو، شراب نہیں پیو، ڈرگز نہیں لو، اوور ایٹنگ نہیں کرو، بیسٹی مت کرو، پلز مت لو، کیا کچھ کہتے ہیں. تو روح اور دل اللہ کی امانت نہیں ہے؟ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو بھی پروٹیکٹ کرو. پروٹیکٹ کرنا حق ہے آپ کا. بجلیاں نہیں گریں گی اوپر سے آپ کے ظالموں پر، ایسا نہیں ہونے والا. دعائیں وہ مانگو جو آپ کے لیے، بجائے سے کہنے کہ یا اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے اور اس شخص کو اتنی تکلیف پہنچے جتنی مجھے، اس شخص کو ہدایت دے دے. ضرور مانگیں، یہ اچھی دعا ہے ایکچولی. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے. مطلب کہ اگر میں کسی کے لیے کہہ رہی ہوں یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، یا اللہ اس کا دل کھول دے، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور تمہیں بھی اور تمہارے لیے بھی اور تمہیں بھی اور تمہارے لیے بھی. کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے مشکل ہے نا. جو شخص ہیلپ نہیں لے رہا، جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی در نہیں ہے، جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکے گا، جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی میں کبھی کچھ اچھا ہی نہیں ہوگا، جو شخص ڈپریشن کی اس حد کو پہنچ گیا ہوا ہے، جو شخص سوسائڈل ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شخص بیمار ہے، وہ مینٹلی بیمار ہے، ایک نا امیدی اس کے اندر بیٹھ گئی ہوئی ہے. اس وقت یہ سوال کرنا یہ جائز بیٹھی ہے یا ناجائز بیٹھی ہے، یہ ظلم ہے. اس وقت اس شخص کو ہمدردی، محبت، پیار، کیئر اور ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ سے امید لگانے کی ضرورت ہے. ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو اٹھانے کے لیے، ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو بہتر کرنے کے لیے، ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نہیں سمیٹ سکتے، ان کو سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. ترس کھائیں اپنی آخرت پر کہ جب رب پوچھے گا کہ میں نے موقع دیا کہ تو اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو سنبھالو، تم اس کا مورال بوسٹ کرو، تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اسے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ 2 گولی میں دیتا ہوں، پھکو اور مرو.
کتنا اچھا لگتا ہے نا ہمیں جب ہم کسی راہ چلتے کی ایسی مدد کر لیتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھا کوئی شخص مشکل میں تھا اور میں نے اس کی مدد کی, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, الحمدللہ یا رب. گھر کے اندر آتے ہیں میاں یا بیوی یا بچہ یا بزرگ یا کوئی مطلب کہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی آئی ایم ویری ڈپریسڈ, آئی ہیو اینگزائٹی, میں سوسائڈل ہو رہا ہوں. فون کر کے کسی اور سے آپ بات کریں گے کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں, لیکن اس کو کوئی اچھا تھراپسٹ, اس کو کوئی اچھا کوچ, اس کو کوئی اچھا لیڈر نہیں دیں گے. اس کو یہ سمجھانے لگ جائیں گے کہ تم نمازیں زیادہ پڑھا کرو تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے, جبکہ اس کو نمازوں سے زیادہ اس وقت اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. آپ اس کے لیے اپنے سجود لمبے کر لیں, کیونکہ آپ اپنے سجدے میں اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہو. کتنے ہیں ہم میں سے جو ایسا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد تو ہم سارے ہی کرتے ہیں, لیکن اگر اپنی اولاد نہ ہو تو پھر کتنے کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہم کتنے ہیں ایسے؟ ٹھیک نہیں آپ نے کسی کو کرنا, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو. اور باقیوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو. بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. میرا بالکل آڈ ٹائم تھا یہ آنے کا, لیکن آپ لوگوں کی کانورزیشن میں آپ لوگوں نے حصہ لیا, اور مجھے میں کامنٹس پڑھ سکی آج. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی, کیونکہ یوزلی آئی کین نیور ایور ریڈ دا کامنٹس, بٹ آئی ایم ویری ہیپی. اپنا خیال رکھیں بہت بہت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری ذات کی مشکلوں سے نجات دلائے جو ہم اپنی ذات میں مشکلیں پیدا کر لیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ظالم لوگوں سے محفوظ رکھے, حاسد لوگوں سے محفوظ رکھے, برے شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے. اور یا رب نہ ہم خود حاسد ہوں, نہ ہم خود شر پسند ہوں, نہ ہم خود ظالم ہوں. یا اللہ ہمیں ایمان والے, متقین, محسنین, عابدین, مقربین, متوکلین میں سے فرما, مخلصین میں سے فرما یا رب, جھوٹوں میں سے نہ فرما. یا اللہ ہم دل کے سچے ہوں, اور زبان کے سچے ہوں, اور عمل کے سچے ہوں, اور نیت کے سچے ہوں یا رب. یقین جانیں یہ جو سچ ہے نا, ایک جو یہ سچ ہے, یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. سچ بولیں آرام سے, تحمل سے, اور نہ گھبرائیں. اور جہاں پہ پتہ ہے کہ سچ بولنے سے معاملہ بگڑ جائے گا, اگر خاموش رہ سکتے ہیں تو خاموش رہیں, لیکن اپنے دل میں سچ ہی رکھیں. حوصلہ پیدا کریں سچ کا, روکیں ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے سے, یہ باتوں کا چسکا لینے سے روکیں ایک دوسرے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.